کشمیر کی قدیم تاریخ میں آکاشپ میر ایک اہم شخصیت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ آکاشپ کو کشمیر کا پہلا آبادکار تصور کیا جاتا ہے جس نے اس خطے کو انسانی آبادکاری کے لیے تیار کیا۔ اس کی کہانی نہ صرف کشمیر کی ثقافتی بنیادوں کو ظاہر کرتی ہے بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ کس طرح انسانی عزم اور محنت سے ایک نئی دنیا آباد کی جا سکتی ہے۔ آکاشپ میر کی شخصیت اور ابتدائی زندگی۔ آکاشپ میر کی زندگی کے بارے میں زیادہ تر معلومات لوک داستانوں اور قدیم کتب سے حاصل ہوتی ہیں۔ وہ ایک دانا، متقی اور محنتی انسان تھا جو اپنی عقل اور بصیرت کے لیے مشہور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آکاشپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی سال ہمالیہ کے دامن میں گزارے جہاں وہ فطرت کے قریب رہا اور اپنی حکمت کو پروان چڑھایا۔ آکاشپ کا تعلق ایک قدیم قبیلے سے تھا جو فطرت کی عبادت کرتا تھا۔ وہ اپنی قوم کا روحانی رہنما بھی تھا اور اس کی قیادت میں اس کے قبیلے نے نئی زمینوں کی تلاش شروع کی۔ کشمیر کی دریافت لوک کہانیوں کے مطابق کشمیر کی وادی کبھی پانی سے بھری ہوئی تھی جسے ستسر کہا جاتا تھا۔ آکاشپ نے اپنی دور اندیشی اور علم سے اس زمین کو آباد کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے پانی کے اخراج کے لیے ایک راستہ بنایا جس کے نتیجے میں وادی خشک ہوئی اور انسانی آبادکاری کے لیے زمین دستیاب ہوئی۔ یہ عمل صرف ایک فنی کارنامہ نہیں تھا بلکہ ایک روحانی کامیابی بھی تھی۔ آکاشپ نے دعا اور مراقبہ کے ذریعے فطرت کی قوتوں کو تسخیر کیا اور اپنے لوگوں کو ایک نئی جگہ پر بسنے کا موقع فراہم کیا۔ آکاشپ میر نے وادی کو آباد کرنے کے بعد ایک مضبوط سماجی نظام قائم کیا۔ اس نے اپنے لوگوں کو زراعت، شکار اور مویشی پالنے کے گر سکھائے۔ وہ خود ایک عملی انسان تھا جو اپنے لوگوں کے ساتھ کام کرتا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا۔ اس کے دور میں وادی میں ایک مشترکہ معاشرہ پروان چڑھا جہاں تمام لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے اور امن و سکون سے رہتے۔ آکاشپ نے اپنے لوگوں کو اخلاقیات، دیانتداری اور فطرت کے احترام کی تعلیم دی جس کی جھلک آج بھی کشمیری ثقافت میں نظر آتی ہے۔ آکاشپ میر نہ صرف ایک رہنما بلکہ ایک روحانی شخصیت بھی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے آخری سال وادی کی حفاظت اور فلاح کے لیے دعاؤں میں گزارے۔ وہ فطرت کے ساتھ گہرا رشتہ رکھتا تھا اور لوگوں کو ہمیشہ زمین اور اس کی نعمتوں کا احترام کرنے کی تلقین کرتا تھا۔ آکاشپ کے روحانی فلسفے کا مرکز یہ تھا کہ انسان کو اپنی زندگی میں نہ صرف مادی ترقی کرنی چاہیے بلکہ روحانی طور پر بھی بلند ہونا چاہیے۔ آکاشپ کی زندگی میں کئی چیلنجز آئے۔ سب سے بڑا چیلنج وادی کو پانی سے خالی کرنا اور اپنے لوگوں کو یہاں بسانا تھا۔ اس کے علاوہ موسم کی شدت، جنگلی جانوروں کا خطرہ اور ابتدائی وسائل کی کمی بھی بڑی رکاوٹیں تھیں، لیکن اس نے اپنی حکمت، صبر اور محنت سے ان تمام مشکلات کو شکست دی۔ آکاشپ میر کی میراث آج بھی کشمیر کی وادی میں زندہ ہے۔ وہ کشمیری تہذیب کا بانی مانا جاتا ہے اور اس کے کارنامے تاریخ کا حصہ ہیں۔ کشمیر کے قدرتی حسن، اس کی ثقافت اور اس کی عوام کی مہمان نوازی میں آکاشپ کی تعلیمات کی جھلک ملتی ہے۔